نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و حاضرین، آج ایک مشہور جو چیز ہے جو قرب قیامت میں جس کا ظہور ہوگا، یعنی قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کیا ہے اور اس کا کیا فتنہ ہوگا، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کروں گا۔ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کبھی پست ہو جاتی، کبھی تیز ہو جاتی، یعنی سرکار علیہ السلام کی حالت یہ ہو جاتی کہ یعنی آپ دجال کا ذکر کرتے کرتے کبھی آواز اونچا کر دیتے، کبھی آپ آواز آہستہ کر دیتے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام نے واضح سے، صحابی کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یعنی حضور کی گفتگو سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھی یہیں پہ ہے، کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پھر جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر دجال کا خوف پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے چہروں پر یہ خوف و ہراس کے آثار کیوں ہیں، یہ کیوں ہیں ایسے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور آپ کی آواز کبھی پست ہو جاتی تھی، کبھی بلند ہو جاتی تھی، ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ اس وقت کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر دجال سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ مجھے اگر تم پر خوف ہے تو وہ دجال کے فتنے کا ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اگر دجال نکلے گا اور اس وقت اگر میں تمہارے پاس موجود ہوا، یعنی اس وقت میں وہاں ہوا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جھگڑا کروں گا، اور میری عدم موجودگی میں اگر نکلے گا تو تم خود اس کا مقابلہ کرنا، یعنی عمل ایسے کرنا تاکہ تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ تو اللہ کریم ہر مسلمان کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اب وہ ہوگا کیسے، تو اس کی کیفیت بھی سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ چھوٹے چھوٹے بالوں والا ہوگا، جوان ہوگا، اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا ہوا ہوگا، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح انگور کا دانہ آنکھ سے باہر آتا ہے اس طرح کی اس کی کیفیت ہوگی اس کی آنکھ کی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی حفاظت کا بھی سرکار علیہ السلام نے عمل بتا دیا کہ دجال سے حفاظت کا کیا عمل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف کی جو ابتدائی آیات ہیں جو شخص وہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر فساد پھیلاتا رہے گا، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن، وہ 40 دن اس زمین پر ٹھہرے گا، اور ان 40 دنوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن جمعے کی طرح ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے یہی 5 نمازیں ہوں گی یا نمازیں بڑھ جائیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نمازیں یہی 5 ہوں گی، تم اندازے سے ادا کرنا۔ پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی چلے گا، یعنی کتنی دیر رہے گا؟ تو فرمایا کہ وہ بادل کی طرح تیز چلے گا، جس طرح بادل کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہوتی ہے وہ اس طرح چلے گا۔ اور دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، وہ انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی۔ ان کے اونٹ شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں لمبی ہو جائیں گی، یعنی کہ ان کی اونٹنیوں کی جو کھیریاں ہوں گی وہ دودھ سے بھر جائیں گی۔ تو اب یہ سب کچھ وہ دکھائے گا ان لوگوں کو، اور پھر وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کر دے گا، کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ تو اب جو اس کی اس بات کو رد کریں گے وہ ان سب کو قحط میں مبتلا کر دے گا، اور ان کے مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین پر آئے گا، اسے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک جوان آدمی کو بلائے گا، اسے تلوار سے مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو بلائے گا تو وہ مقتول ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اس طرح دجال پوری دنیا میں پھرے گا، فتنہ اور فساد بنائے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی۔ جو اس کو خدا مانے گا اس کو اس جنت میں ڈال دے گا، جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حقیقت یہ ہوگی کہ جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ
جہنم میں چلا جائے گا، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ پھر یہ مرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمین پر، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے ایک خوشبو اٹھے گی، اور اس خوشبو سے یہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہ پگھلتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ مختصر سی بیان تھا جو دجال کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔